کہ آنے والی نسلیں عمران صاحب بے خبر رہیں گی. جب محراب و ممبر سے آواز نہیں اٹھے گی آپ کے سوشل میڈیا سے، پرنٹ میڈیا سے، تو لوگ بھول جائیں گے کہ اللہ نے ان پر کتنا بڑا احسان کیا ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا سورۃ مائدہ، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء لا تکون لنا عیدا، یا اللہ دسترخوان بھیج دیا آسمان سے، میری یہ امت قیامت تک اس دن کو عید کا دن سمجھے گی. یعنی ایک دسترخوان کھانے کے اترنے کی بات ہے، تو کہتے ہیں ہم پوری قیامت تک اس دن کو عید کا دن سمجھ کے ہم سیلیبریٹ کریں گے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے آزادی دی ہے، تو کیا ہمیں اس دن کو عید کا دن نہیں سمجھنا چاہیے؟ برطانوی استعمار سے، ہندو بنیے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نجات عطا فرمائی ہے، تو کیا ہمیں نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہمیں یہ دن ہمارے لیے کتنا بابرکت ہے؟ رسالت ماب 27 رمضان المبارک 1947 1366 ہجری کو دنیا کے نقشے پہ یہ ملک ابھرا ہے. آپ دیکھیے مہینہ کتنا بابرکت ہے. دن جمعے کا دن تھا، دن بھی جمعے کا تھا، 27 رمضان المبارک تھی، 1366 ہجری تھی، 14 اگست تھا، اور یہ دنیا کے نقشے پہ ایک نئی مملکت اور ایک نئی ریاست جو ہے وہ ابھر کر سامنے آئی. تو کیا اللہ تعالیٰ کا یہ شکر کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رسول کریم علیہ السلام سے کو کتنی محبت تھی؟ انس بن مالک فرماتے ہیں، امام بخاری کی حدیث ہے، اور 1886 وہ آپ فرماتے ہیں کہ ان النبی کان اذا قادم من سفر، جب سفر سے کبھی واپس تشریف لاتے رسالت امام علیہ السلام، فنظر اذا الی جدارۃ المدینہ، جب دور سے مدینہ کی دیواریں نظر آتی، فرمایا اودع راحلتہ، اپنی سواری کو اور تیز کر دیتے، وان کان علی دابۃ حرکھا من حبھا، اور آپ اپنی وطن اور اپنے شہر کی محبت میں اور اپنی سواری کو تیز کر دیتے. آپ پاکستان کے کسی کونے میں چلے جائیں، دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں، لیکن جو راحت اور سکون آپ کو اپنے وطن کے اندر میسر ہے وہ کہیں نہیں. اچھی سے اچھی ریاست میں، اسٹیٹ میں چلے جائیں، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ دل کو سکون اپنے وطن میں عطا فرماتا ہے. اور میں بھی جب باہر نکلتا ہوں لاہور سے تو مجھے بھی، حالانکہ میری رفتار بہت کم ہے، میں 80-90 سے اوپر کبھی موٹر وے پہ بھی نہیں گیا، لیکن جب میں تھوڑا قریب ہوتا ہوں، جب مجھے پتہ چل جائے کہ 50 کلومیٹر یا 60 کلومیٹر ہے، تو میری رفتار قدرے تیز ہو جاتی ہے، 100 تک چلی جاتی ہے. اور گھر والے کہتے ہیں کہ رفتار کیوں تیز ہو گئی ہے؟ تو وہ گن گن کے مائلز اور کلومیٹر گزرتے ہیں کہ جلدی اپنے وطن پہنچوں اور جو وہاں راحت اور سکون ہے. قائد اعظم سے جب کسی نے پوچھا نا، آپ کے طبیب تھے، انہوں نے سوال کیا، خوشنوی کی کہ ہماری آپ بہت کمزور ہو گئے، یہ گال کی ہڈیاں ابھر کے باہر آ گئیں. تو آپ سے جب کہا گیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی صحت، معالج تھے، آپ کے ڈاکٹرز تھے، صحت اتنی اچھی ہو جائے کہ 7-8 سال پہلے جیسی آپ کی صحت تھی، تو آپ نے فرمایا مسکرا کہ میری بھی یہ آرزو ہے، پر میری یہ آرزو طویل زندگی کے لیے نہیں ہے کہ اللہ مجھے لمبی زندگی دے دے، نہ مجھے موت سے کبھی ڈر لگا ہے، بلکہ میرے سپرد جو رب نے میرے کام کیا ہے، مجھے اسی کی فکر ہے کہ اس کو میں پائے تکمیل تک پہنچا دوں. اصل فرماتے ہیں مجھے زندگی سے اس لیے محبت ہے. اور خواجہ رضی حیدر نے قائد اعظم کے جو آخری لمحات لکھی کتاب، اس کے اندر لکھتے ہیں کہ قائد اعظم اپنے معالج، اپنے ڈاکٹر سے بات کرتے، ان کے ہاتھ کپ کپانے لگے اور وہ اشک بار ہو گئے، ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے. کہتے ہیں کہ میں گھبراتا نہیں ہوں موت سے، اللہ تعالیٰ پر مجھے بھروسہ ہے، تم بھی بھروسہ رکھنا، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھنا، انتشار کا شکار نہ ہونا اور خلوص کے ساتھ اس وطن کی خدمت کرنا. پھر کہتے ہیں قائد اعظم نے روتے روتے اپنے چہرے کو چھپا لیا اپنے دونوں ہاتھوں سے. ان کے معالج بتاتے ہیں اور عرض کی، یا اللہ تو نے مسلمانوں کو آزادی دی ہے، پر تو ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہے. دیکھیں یہ لیڈر ہوتا ہے کہ آخری سانس جب انسان کو جان کے لالے پڑے ہوں اور جان بلب ہو بندہ اور موت یقینی ہو چکی ہو، پتہ کہ میں نے اب نہیں بچنا، تو کہتے یا اللہ میری زندگی تو مختصر ہے لیکن اس وطن کی حفاظت تو نے فرمانی ہے. میری قوم ابھی ابتدائی مراحل میں ہے اور کمزور ہے، میری قوم ابھی ابتدائی مراحل میں ہے اور کمزور ہے، ابھی تو اسے اپنی صفیں باندھنا اور درست کرنا بھی نہیں آتا. کہ میرے مالک ان کی صفیں بھی باندھ دینا اور ان کو صفیں درست کرنا بھی سکھا دینا. اور جو وطن ہم نے اتنی مشقت اور محنت سے حاصل کیا ہے، اس وطن کی حفاظت کی ان کو توفیق عطا فرمانا. ظاہر ہے جس مشکل سے انہوں نے اس وطن کو حاصل کیا، آج
المیہ یہ ہے کہ جب لوگ مجھ سے میرے سامنے نام رکھتے ہیں تو میں حیران ہو جاتا ہوں، نہ مجھے وہ عربی میں نام ملتا ہے، نہ مجھے اردو میں ملتا ہے، نہ فارسی میں، تو میں پریشان ہو کے بیٹھ جاتا ہوں کہ یہ تو نہ عربی ورڈ ہے، نہ یہ کہاں سے نام آ گیا۔ تو پتہ چلتا ہے کہ وہ ہندی اوریجن کا ورڈ ہے۔ یعنی اس قدر ہمارے ذہنوں پر تسلط ہے، اس قدر تسلط ہے کہ ہم اتنے امپریس ہو جاتے ہیں، ہماری فکر، ہماری سوچ، ہمارے نظریات، ایون دیٹ کہ جو لوگ موسیقی کے دل دادا ہیں وہ اپنی موسیقی میں بھی ہمیشہ ہندوستان کی موسیقی کو ترجیح دیتے ہیں۔ ان کے کوئی بالی ووڈ ہے، کوئی لالی ووڈ ہے، مجھے تو ڈسکریمنیٹ کرنا نہیں آتا کہ کون سا کون ہے اور کون سا کون ہے، کہ ہالی ووڈ ہے۔ ڈفرینٹ ورڈز ڈکلیئر کرنے کے بعد اور ساری دلچسپیاں ان کے اداکاروں کے اندر، کاش کبھی انہوں نے دیکھا ہوتا، سوچا ہوتا کہ جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ ہوا، بنیادی طور پر ہماری قوم نے دو قومی نظریے کو ہی بھلا دیا ہے۔ اصل جو خرابی ہو رہی ہے کہ وہ جو دو قومی نظریہ تھا، ٹو نیشن تھیوری تھی، دیٹ واز، اس کو ایبالش کر دیا گیا ہے ذہنوں کے اندر سے۔ اب ان بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دو قومی نظریہ ہے کیا اور وہ تھیوری تھی کیا، ہم نے کبھی اس پر غور ہی نہیں کیا۔ یہ طے شدہ بات ہے کہ قومیں کبھی سرزمین سے نہیں بنتی، وطن سرزمین سے نہیں بنتے، نہ قومیں سرزمین سے بنتی ہیں۔ ہماری قوم دین سے بنی ہے اور دین پر ہی قائم رہے گی، اور اس جہاں تابع عالم کے اندر دین جو ہے ہمارا علم بردار ہوگا۔ آپ نے کبھی غور نہیں کیا ابو لہب کیا رشتہ تھا رسالت مآب علیہ السلام سے؟ رنگ ایک، خون ایک، نسل ایک، آباء و اجداد ایک، سارا کچھ ایک تھا۔ ابو جہل کو دیکھیں، ابو لہب کو دیکھیں، جتنے بھی آپ دیکھتے چلے جائیں وہ رسالت مآب علیہ السلام کے خاندان کے لوگ تھے، آپ کے رشتہ دار تھے، کچھ اس میں بنو ہاشم سے تھے۔ رنگ بھی، نسل بھی، خاندان بھی اور جگہ بھی، ہر چیز، زبان بھی ایک تھی، سارا کچھ ایک ہونے کے باوجود وہ ملت اسلامیہ میں داخل نہیں ہو سکے۔ سارا کچھ ہونا، لیکن حیرت کی بات ہے کہ سلمان فارس سے آتے ہیں، بلال حبشہ سے آتے ہیں، صہیب رومن امپائر سے آتے ہیں، تینوں آ کے ملت اسلامیہ میں داخل ہو جاتے ہیں، اپنے بیگانے بن جاتے ہیں، بیگانے اپنے بن جاتے ہیں۔ آپ نے کبھی غور نہیں کیا آخر وہ کیا چیز تھی جس نے بیگانگی کو اپنائیت میں بدل ڈالا؟ وہ اسلام تھا، وہ اسلام تھا جس نے بیگانگی کو اپنائیت میں بدلا اور اپنوں کو بیگانہ کر دیا، کہ جب انہوں نے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھا تو سب کچھ جاتا رہا۔ اور کہا گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے، ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے ترک وطن سنت محبوب الہی، دے تو بھی نبوت کی صداقت کی گواہی۔ میں دیکھتا چلا جاتا ہوں، اور اقبال نے سارا بالکل کرکس نکالا۔ اقبال نے کہا با مصطفیٰ بارساں خیش کے راہ کے دین ہم آوست۔ اقبال کہتے ہیں مجھے جو دین سمجھ آیا ہے وہ یہ آیا ہے کہ تم اپنی جبین نیاز اللہ کے رسول کے قدموں میں رکھ دو، یہی تمہارا دین ہے، یہی تمہارا دین ہے۔ کہتے ہیں اگر باؤنا رسیدی تمام بولا بیست، اگر تو وہ کام نہیں کر سکتا تو تیرا سر تا پا، تیرا کردار، تیرا مذہب، تیرا دین، تیری دنیا ابو لہب کی ہو یا تیری ہو، دونوں برابر ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ دین اسلام ایسا دین ہے جس نے، اور آپ یہ دیکھیے کہ آگے بڑھتے چلے جائیے، میں بات کرتا ہوں ابھی محمد بن قاسم کی بات بھی کرتا ہوں اور شہاب الدین غوری کی بات بھی کرتا ہوں۔ جی، قائد اعظم نے کہا تھا کہ جب بر صغیر کے اندر پہلے شخص نے کلمہ پڑھا تھا اسی دن پاکستان تشکیل پا گیا تھا، اسی دن دو قومی نظریہ وجود میں آ گیا تھا، اسی دن پاکستان جو ہے بر صغیر ہندوستان جو ہے وہ پاکستان، اس کے اندر پاکستان دو حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ اگر آپ محمد بن قاسم کو دیکھیں، محمود غزنوی کو دیکھیں، شہاب الدین غوری کو دیکھیں، عبدالی کو دیکھیں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھیں، بختیار کاکی کو دیکھیں، نظام الدین اولیاء کو دیکھیں، چراغ دہلوی کو دیکھیں، گیسو دراز کو دیکھیں، مجدد الفسانی کو دیکھیں، یہ سب کے ہاتھوں میں ایک ہی پرچم تھا اور وہ تھا ٹو نیشن تھیوری کا، دو قومی نظریے کا۔ اور ان لوگوں نے دو قومی نظریے کی حفاظت کی اور دنیا کو یہ باور کروایا کہ مسلمان جو ہیں یہ ہندوستان میں ایک قوم آباد نہیں بلکہ دو قومیں آباد ہیں۔ اور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو سخت سزائیں دی گئی، اکبر نے دی سزائیں، شہنشاہ اکبر نے دی، دین الہی ایجاد کیا۔ اور جب آپ کو جہانگیر نے آزاد کیا اور کانگڑا کا قلعہ فتح ہوا تو کہا کہ آپ انتہائی مبارک ہستی ہیں اور ہماری
ہماری یہ خواہش ہے کہ اس کانگڑا کے قلعے کی جو اناگریشن جو ہے اس میں آپ تشریف لائیں اور افتتاح کریں۔ آپ نے فرمایا کہ فقیر کی 3 شرائط ہیں۔ آپ دیکھیں نا، 2 قومی نظریہ ان لوگوں کی رگ و ریشے میں رچا بسا تھا۔ فرمایا تین میری خواہشات ہیں اور 3 میری شرائط ہیں۔ فرمایا سب سے پہلے میرا قدم پیچھے ہوگا، تم نے قلعے کی دہلیز پر گائے کو ذبح کرنا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ نظریہ کیسا ہے۔ فرمایا پہلے گائے ذبح کرو میرے سامنے، تاکہ مسلمان یہ پیغام اپنا دے دے کہ تم گائے کی پرستش کرتے ہو، ہم لوگ گائے کی پرستش کرنے والے لوگ نہیں ہیں، یہ ہمارے لیے حلال جانور ہے۔ رب نے پوری سورہ بقرہ نازل فرمائی ہے قرآن کریم کے اندر۔ فرمایا پہلی گائے ذبح کرو، دوسرا قدم جب میں اندر رکھوں تو وقت ایسا ہو کہ میرے کانوں میں اذان کی صدا گونجنی چاہیے۔ فرمایا دوسری بات، اور فرمایا سب سے پہلے مجدد الف ثانی جب قدم رکھیں گے کانگڑا کے قلعے میں تو میرے داخل ہوتے ہی میرے دائیں جانب تمہاری بنیادوں کی کھدائی ہونی چاہیے، اور میں سب سے پہلے وہاں مسجد کی بنیاد رکھوں گا۔ فرمایا اگر تم میری یہ 3 شرائط پوری کر سکتے ہو تو میں تمہارے قلعے کی اناگوریشن کے لیے آ جاتا ہوں۔ اور پھر کہا بادشاہ وقت نے، اور اس نے کہا کہ ہمیں آپ کی 3 شرائط منظور ہیں، اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب قدم رکھا تو گائے کو گردن پر چھری چلائی گئی تکبیر پڑھ کے، اس کو ذبح کیا گیا۔ جب آپ نے قلعے کے اندر دوسرا قدم رکھا تو آپ کے کانوں میں اذان کی صدا گونجی۔ تیسرا کام آپ نے یہ کیا کہ آپ نے وہاں مسجد کا سنگ بنیاد رکھا۔ فرمایا ہم کیسے اس چیز کو بھلا دیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو یہ بنیادی چیزیں تھیں جن پر ہم نے کبھی غور نہیں کیا، نہ اپنی نسلوں کو ہم نے کبھی یہ چیز سمجھائی، اور نہ ہم نے یہ کبھی چیز اپنی نسلوں کو بتائی۔ خدا کرے کہ ہم لوگ جو ہیں، ہم نے متحدہ قومیت کا جو ہے وہ نعرہ بلند کیا۔ کیسی متحدہ قومیت ہے؟ کیسی؟ سوال متحدہ قومیت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کیسے ہندو اور مسلمان ایک قوم ہو سکتے ہیں؟ میں جا کے بات کرتا ہوں، میر جعفر ہو، میر صادق ہو، یا مولانا ابوالکلام آزاد ہوں، آج بھی آپ کو اپنی صفوں میں ایسے غدار مل جائیں گے جو بظاہر مسلمان ہیں لیکن وہ راگ الاپتے ہیں، نسلی اور عقلی طور پر وہ آپ کو مسلمان نظر آئیں گے، لیکن وہ جو دھن تراشتے ہیں وہ دھن کفار کی، اغیار کی اور ہندوؤں کی دھن تراشتے ہیں۔ کیا ہمیں خبر نہیں ہے؟ آج بھی اس ذہنیت کے لوگ آج بھی موجود ہیں، بظاہر وہ کہتے ہیں مسلمان ہیں، لیکن ان کا باطن جو ہے ہندو ذہنیت سے مغلوب بھی ہے اور اسیر بھی ہے۔ ان کی باطنیت جو ہے اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ مولانا ابوالکلام آزاد کے پیروکار ہیں۔ آج بھی میں نے دیکھا بہت سے لوگ کہتے ہیں دیکھو جی سرحد کے اس پار نمک اس طرح کلو ہے، ادھر اتنا کلو ہے، 1 لائن کا فرق ہے، 1 لائن ہے، ادھر چینی ایسی ہے، وہ ہم سے بہتر ہے۔ تو بہتر ہے تو چلے کیوں نہیں جاتے؟ اگر بہتر ہے تو چلے کیوں نہیں جاتے؟ چلے جائیں وہاں جا کے دیکھ لیں کیا ہوتا ہے۔ مولانا مودودی نے ایک سرد آہ بھر کے کہا تھا، مولانا ابوالکلام آزاد کے لیے کہا تھا، مولانا ابوالکلام آزاد کی شخصیت ایسی ہے، اس مؤذن کی سی ہے جو آذان دے کے جا کے سو گیا ہو، نماز کا وقت آئے تو فرمایا یہ ان کا یہ کردار اور یہ کچھ ہے۔ ساری زندگی انہوں نے کانگریس کا جھولا جھولا، مولانا ابوالکلام آزاد نے پوری زندگی۔ آج بھی آپ کی صفوں میں ایسے لوگ موجود ہیں، اس کو بھولیے مت۔ الگ بات ہے کہ آپ کو نظر نہیں آتے، ہم تو کھلی آنکھ سے دیکھتے ہیں۔ اور اقبال نے کہا تھا 100 بار تیرا دامن ہاتھوں میں میرے آیا، جب آنکھ کھلی دیکھا تو میرا اپنا ہی دامن تھا، اپنا ہی گریباں تھا۔ ہم لوگ زندگی بھر انہی کے گیت گاتے رہتے ہیں، انہی کی تعریف کرتے رہتے ہیں۔ جب لوگ میرے سامنے بات کرتے ہیں، انڈین موسیقی کی بات کرتے ہیں، ناموں کی بات کرتے ہیں، ان کے ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، تو تکلیف ہوتی ہے مجھے۔ پولیٹیکل سینیریو جو بھی کچھ ہو، لیکن انہوں نے کس طرح اپنے بچے کے ذہن کے اندر مسلمانوں کی نفرت کو اتارا ہے، آپ کو اندازہ نہیں۔ میں جا کے ان کی کتابوں کی اقتباس آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ کو اندازہ ہوگا ان کی کتاب میں، جو ان کی کورس کی کتابیں ہیں ان کے اندر جو کچھ وہ پڑھاتے ہیں وہ بھی میں آپ کو جا کے بتا دیتا ہوں۔ قائد اعظم نے مولانا ابوالکلام آزاد سے کبھی ہاتھ نہیں ملایا تھا، ایون دیٹ کہ برٹش گورنمنٹ نے گول میز کانفرنس بلوائی، قائد اعظم وہاں موجود تھے، اور سامنے آ کے ابوالکلام آزاد بیٹھے، قائد اعظم گھوم کے سامنے آ کے بیٹھ گئے اور دیکھا۔ اس کے پوری اس نشست کے اندر قائد اعظم نے آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا۔ تو کسی نے پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ نے دیکھا نہیں؟
کہ آپ نے فرمایا یہ کانگریس کا شو بوائے ہے، فرد نمائش ہے، کیسے ممکن ہے کہ محمد علی جناح اس سے ہاتھ ملا لے؟ فرمایا میں نے سوچا بھی نہیں کبھی اس شخص سے ہاتھ ملانے کا، اور کہا اقبال نے وہی میری کم نصیبی وہی میری بے نیازی، میرے ہاتھ کچھ نہ آیا یہ کمال نوازی۔ یہ بات کی مولانا کی مہاتما پرستی دیکھی، اب بھی لوگ بڑے ہندوؤں کے گیت گاتے ہیں، اب بھی آپ کی صفوں کے اندر لوگ موجود ہوں گے، بڑی تعریف کرتے ہیں۔ بلکہ میں بہت حیران ہوا، مجھے اسی مسجد میں نکاح پڑھانا تھا، اسی مسجد کے اندر، کوئی 8 سال کی پرانی بات ہے، اور جب میں نکاح پڑھا رہا تھا تو وہ نوجوان جو یہاں نکاح میں شامل ہونے آیا وہ اسی جس گھر کی بچی تھی اسی گھر کا فرد تھا، اور I was greatly astonished and severely shocked۔ اس نے جو دھوتی پہن رکھی تھی وہ دھوتی مہاتما گاندھی اور جو خاص قسم کا نہیں بل دیکھ کے درمیان سے کھینچ کے اوپر اڑستے ہیں، کلرفل اسے دھوتی پہن رکھی تھی، کرتے پر بھی ساری کڑھائی ہوئی تھی، اور میں نے کچھ دیر تو صبر کیا، مجھ سے رہا نہ گیا، تو میں نے کہا کہ بڑی آپ کے لباس میں بڑی جدت ہے اور بڑی کشش اور جاذبیت ہے، میں نہ چاہتے ہوئے بھی میں چپ نہیں رہ سکا، تو میں پوچھ تو لوں یہ کس میں یہ جدت کیسی ہے؟ اور پہلی بار کہاں گزرا، دیکھا تو میں نے انڈیا کے لوگوں کو پہنے دیکھا، انہوں نے کہا کہ جی وہ کھل کے بتا دیا کہ وہ فلاں فلاں کی لباس ہے، تو میں نے کہا کہ یہ تو نان مسلمز کا ڈریس ہے، اور کہنے لگا تو یہ پینٹ پتلون کون سا جو ہے یہ مسلمانوں کا ڈریس ہے؟ تو میں کہا ہاؤ کین یو سے، یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ایسا بالکل ڈاکٹر صاحب صحیح فرما رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ساری زندگی مہاتما گاندھی نے درس دیا عدم تشدد کا، اور جب پاکستان کا اعلان ہوا تو سب سے زیادہ لاشوں کے ڈھیر مسلمانوں کے نظر آتے تھے۔ حبیب الرحمن لدھیانوی، مولانا حبیب الرحمن لدھیانی اہراروی پنڈت جواہر لال نہرو کے پاس گئے اور کہا کہ سردار پٹیل سے ملے، دونوں سے مل کے کہا کہ لدھیانہ میں لوگوں نے، ہندوؤں نے، دیش بھکتوں نے فوج کے ساتھ مل کے وہ خون کی ہولی کھیلی ہے اور انہوں نے آغاز میرے گھر سے کیا ہے۔ اس پر سردار پٹیل اور پنڈت جواہر لال نہرو نے اظہار افسوس کیا اور کہا کہ مولانا صاحب اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ یہ تو آپ کا سارا جناح کا کیا دھرا ہے، جناح کی جان کو کوسیں، ہم نے تو کچھ نہیں کیا۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حصول آزادی کے بعد اپنے ہندوؤں پر گولی چلائیں گے تو یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ ہم احراری لیڈروں کے کہنے پر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اپنے ہندوؤں پر ہاتھ اٹھائیں، جنہوں نے ساری زندگی گیت گائے کانگریس کے اور ان کا دم بھرا، سب سے پہلے انہی کے گھروں کو نظر آتش کیا گیا، سب سے پہلے انہی کے گھروں کو جو ہے وہ آگ لگائی گئی، اور کیا کہا کہ وہ جب پڑا وقت تو گلستان کو خوں ہم نے دیا، اب بہار آئی ہے تو کہتے ہیں تیرا کام نہیں۔ کہ جاؤ اپنا کام کرو، جو کچھ ان کے ساتھ ہوا۔ اور یہ میں اگر سوختہ سما ہوتا تو یہ روزے ہوتا ہوں، تو یہ روزے سے خود دکھایا ہے میرے گھر کے چراغوں نے مجھے۔ کبھی کبھی انسان کے اپنے گھر کے چراغ سے گھر کو آگ لگ جاتی ہے، یہ وہی کچھ ہوا۔ یہ سلسلے یوں ہی چلتے رہے اور نہ ختم ہونے والے سلسلے تھے۔ کاش اللہ تعالی ہمیں توفیق اور سمجھ عطا فرما دے۔ آپ یقین جانیے ہمارے تو بچوں کو ہندوازم اور ان کی جو نیچر ہے مجھے نہیں نظر آتا کوئی اپنے سلیبس کی کتابوں میں، ان کی کتابوں کا دیکھیے ذرا۔ میں جو ہندو کی نفرت ہے مسلمان سے، میں اقتباسات آپ کے سامنے رکھتا ہوں جی۔ یہ پروبودھ چندرا ہیں جی، انہوں نے 60 years of Congress اس پر کتاب لکھی اور کہتے ہیں on the first invasion each city was called on as the army approached۔ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے حملہ ان لوگوں نے کیا، مسلمانوں نے، to embrace the Mohammedan religion۔ یہ چاہتے تھے کہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام قبول کر لیں اور to pay ٹریبیوٹ یا جزیہ دینا شروع کر دیں۔ ان کیس آف ریفیوژل، انکار کی صورت میں سٹی واز اٹیکڈ، شہر پر حملہ کیا جاتا تھا۔ آل دا مین ور کلڈ، پٹ ٹو دا ڈیتھ، سب لوگوں کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ دیئر فیملیز ور سولڈ ایز اے سلیوز، اور ان کی عورتوں کو غلام بنا کے بیچا جاتا تھا۔ یہ ان کے نصاب کا حصہ ہے۔ آئیے آگے سنیں۔ کہتے ہیں محمد بن قاسم جو ہے وہ آبادیوں کو تاراج کرتا تھا، مذہبی رسومات پر اس نے پابندی عائد کر دی تھی، برہمنوں کی اراضی پر قبضہ کر لیا تھا، اور راجہ داہر کی بیٹیوں کو یرغمال بنا لیا۔ جب راجہ داہر کی بیٹیاں
خلیفہ کے سامنے پیش ہوئیں. شی برسٹ انٹو the flood of tears, ایک دم آنسوں کے ساتھ وہ پھٹ پڑیں. اینڈ exclaimed that she was now unworthy of his notice, کہتی کہ بادشاہ خلیفہ سے کہا, بادشاہ سے, اب ہم تمہارے قابل نہیں رہیں. وجہ کیا بتاتی ہیں؟ having been dishonored by محمد بن قاسم, محمد بن قاسم نے ہماری عزتیں لوٹ لی ہیں. یہ ان کے نصاب کا حصہ ہے. جو آپ کے ہیرو ہیں ان کے ویلن ہیں, جو آپ کے ہیرو ہیں ان کے ویلن ہیں. وہ کیسے پیش کرتے ہیں؟ اور آگے کہتے ہیں کہ محمود غزنوی کے حوالے سے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر ستیا پال پربودھ چندرا کہتے ہیں اٹ از امپاسبل ٹو انیومریٹ دا منز آف گولڈ اینڈ جیولز دیٹ محمود غزنوی ٹک ٹو دا غزنی. کہتے ہیں محمود غزنوی نے سارا سومنات کا مندر لوٹا, سارے ہیرے جواہرات اٹھائے اور غزنی لے کے چلا گیا. اور کہتے ہیں کہ اس نے کیا کام کیا؟ جو سومنات کا بت تھا آدھا توڑا, تو کہتے ہیں آدھا توڑ کے لے گیا غزنی, آدھا توڑ کے مدینہ لے گیا. سارے ہیرے جواہرات نکال کے اس نے اپنے پروفٹ جو ہے اس کے لیے وقف کر دیے اور وہاں سارے لگا دیے. ہندو ذہنیت ہے جی. اور وہ کہتے ہیں شہاب الدین غوری جو تھا وہ سب سے زیادہ سفاک تھا. آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیا یہ آپ کی ہیرو ہیں جن کا میں نام لے رہا ہوں؟ ہیرو ہیں آپ کے؟ یہ اسلام کے ہیروز نہیں ہیں. شہاب الدین غوری نہیں ہیں, یہ ابدالی آپ کے ہیرو نہیں ہیں, محمود غزنوی آپ کے ہیرو نہیں ہیں. آپ کے ہیرو ان کے ویلن ہیں, اور وہ اس کے بارے میں مسلسل پڑھا رہے ہیں اور پڑھاتے چلے جا رہے ہیں. آپ دیکھیے صوبہ گجرات میں 9th کی بک ہے, سوشیولوجی کی بک, 9th کی سوشیولوجی کی بکس ہے. اور ان بکس کے اندر جو انہوں نے لکھا, ہندو نسل کو کیا پڑھاتے ہیں؟ کہتے ہیں محمود غزنوی نے کنوج کے 10,000 مندر مسمار کیے. جب آپ سے کہا جائے کہ حملہ آور نے, انویڈر نے آپ کی 10,000 مساجد کو جو ہے وہ تاخت و تاراج کر دیا, تو آپ اس سے محبت کریں گے؟ وہ کہتے ہیں کہ 10,000 مندروں کو محمود غزنوی تاخت و تاراج کر دیا, مسمار کر دیا, تمام باشندوں کو قتل کر دیا, دولت ہتھیا لی. کہتے ہیں سوشیولوجی کی بک ہے. کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ اسلام ایک متشدد اور تشدد پسند مذہب ہے. 1924 میں گاندھی نے کہا تھا اسلام تلوار کا مذہب ہے اور اسلام تشدد کا مذہب ہے, اور یہ تلوار ہی کے بلبوتے پر اسلام جو ہے وہ وجود میں آیا. یہ وہ چیزیں ہیں جو اپنی آنے والی نسل کو وہ پڑھا رہے ہیں. ان کا بچہ بچہ مسلمانوں سے نفرت لے کے پروان چڑھ رہا ہے. ان کا بچہ بچہ, ہندوؤں کا بچہ بچہ مسلمانوں سے نفرت لے کے اپنے خون کے اندر, ہماری نفرت ان کے رگ و ریشے میں رچی بسی ہے اور خون کی طرح ان کی رگوں میں دوڑ رہی ہے. اور ہم ہیں کہ آپ چلے جائیں ادھر بسوں میں بیٹھ جائیں, انہوں نے باقاعدہ اہتمام کر رکھا ہے, اوپر وہ سکرین سی ٹیلی ویژن چل رہا ہوتا ہے, یا VCR کہتے ہیں, مجھے نہیں پتا کیا کہتے ہیں, اس کے اندر انڈین فلم چل رہی ہوتی ہے, انڈین فلمیں چلتی, ایون دیٹ کہ جو آپ کے سامنے اگر سکرین لگی ہے اس پر بھی وہ اہتمام ہے. ہندوستانی فلمیں, ہندوستانی فکر. وہ اندرا گاندھی نے کہا تھا کہ ہم نے پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کو تو ہم نے کنکر کر لیا, مسخر کر لیا, رہ گئی جغرافیائی سرحدیں, وہ بھی جلد ہم جو ہے اس کو بھی جلد ہم جو ہے قبضہ کر لیں گے اور پاکستان کا وجود جو ہے ہم مٹا دیں گے. جی گاندھی بڑا کمپلیکس آدمی تھا جی. برنارڈ شاہ نے ٹھیک کہا تھا, ہی از اے سینٹ امنگ دا پولیٹیشین اینڈ پولیٹیشین امنگ دا سینٹ. دوہرے کردار کا مالک تھا اور کمپلیکیٹڈ آدمی تھا. یہ لوگ اپنے مذہب سے کتنے پکے ہیں آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے. میں اس کا ہندی ماہنامہ انوب برت دہلی, اس کا ایک میں اقتباس آپ کے سامنے رکھتا ہوں. رام راجیہ کا خاکہ. وشال جیون لکھتے ہیں جی, مہاتما ہندوستان نہیں بلکہ ہندو قوم کی آزادی کا طلبگار تھا. نہیں آپ کو تو بات ہی سمجھ نہیں آئی میری. گاندھی ہندوستان کو آزاد کروانا چاہتا تھا؟ نہیں, وہ ہندوستان کو آزاد کروانا نہیں چاہتا تھا, وہ ہندو قوم کو آزاد کروانا چاہتا تھا. یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے کہ وہ ہندو قوم کو آزاد کروانا چاہتا تھا. اور اسی بات کا خواہاں تھا. اگر آپ غور کریں, گاندھی کی تحریریں دیکھیں, گاندھی کی تقریریں دیکھیں, اس کا مذہبی الاؤ آپ کو ہر جگہ دہکتا نظر آئے گا. اس کا مذہبی الاؤ, مذہبی لگاوٹ اور لگن ہر جگہ دہکتی نظر آئے گی. وہ کہتا ہے, گاندھی کہتے ہیں کہ میں اپنا تجربہ بتاتا ہوں کہ میں دنیا میں بد کردار ہونے سے بچا تو رام رام کہتے بچا. کس کا نام لے کے بچا؟ یہ دیکھیں,
بات سنے، کہتے ہیں اس کے نام سے بچا، اس کی بدولت بچا، جب بھی مشکلات میں گھرا تو میں نے رام کا نام لیا تو رام رام کہتے مشکلات سے بچ گیا، بلکہ مہاتما کے آخری الفاظ جو تھے وہ بھی رام رام تھے، مرتے ہوئے بھی اس نے رام رام کہہ کے مرا۔ ان کے اندر مسلمانوں کی یا پاکستان کی محبت کہاں سے آ جائے گی؟ قائد اعظم نے اس کو پھر ٹکرا کے بے سود کیا، اسے بتا دیا کہ لیڈر کسے کہتے ہیں۔ قائد اعظم نے 1939 میں عرب کالج دہلی کے اندر خطاب کرتے فرمایا تھا، مسٹر گاندھی یہ بات ذہن میں رکھنا، دولت برطانیہ یہ چاہتی ہے کہ وہ حکومت کرے سب کانٹیننٹ پر، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہندوستان پر مسلم ہندوستان پر حکومت کریں۔ آپ نے کہا ذہن میں رکھو، تم اکیلے آ جاؤ، تم دونوں مل کے آ جاؤ یا تنہا آ جاؤ، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، متحد ہو کر آؤ یا تنہا صحیح کر لو، جناح تمہیں بر صغیر پر حکومت نہیں کرنے دے گا۔ یہ وہ حوصلہ تھا، یہ وہ جذبے تھے جس کا ذکر قائد جناح نے کیا۔ فرماتے ہیں 23 جنوری کو آپ نے فرمایا کہ 1938 کو کہ مسلم لیگ کی تعریف کرتے ہوئے کہا، اقبال نے کہا کہ مسٹر جناح آپ کیا چاہتے ہیں، کوئی قطع اراضی مل جائے؟ تو فرمایا ہاں میں یہ چاہتا ہوں کہ قطع اراضی مل جائے۔ اور اقبال نے کہا کہ مجھے قائد اعظم کی 2 باتیں مجھے کبھی نہیں بھولتی، بہت اچھی لگتی ہیں۔ پوچھا وہ کیا بات؟ کہتے قائد اعظم نے کہا تھا کہ مجھے بندے ماترم سے شرک کی بو آتی ہے، مجھے بندے ماترم سے ہی، یہ بندے ماترم پتہ نہیں کیا چیز ہے، اچھا چلیں ٹھیک ہے شکریہ، بندے ترانہ ہے ان کا قومی ترانہ ہے۔ قائد اعظم نے کہا کہ مجھے اسے شرک کی بو آتی ہے، اور دوسرا کہا کہ اس ہندی زبان کو، اردو کو ہندی زبان میں بدلنا اسلام کی تاریخ پر حملہ کرنے کے مترادف ہے۔ 23 مارچ 1940 کو قرارداد جب منظور ہوئی تو قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے سیکرٹری ایم ایچ سید سے مخاطب ہوئے کہا، مسٹر سید پارٹنگ آف دا ویز، مسٹر سید آج کے بعد دونوں راستے جدا ہیں، مسلمانوں کے اور کفار کی، ہندوؤں کے راستے جدا ہیں۔ اور قرارداد جب منظور ہوئی تو گاندھی نے کہا تھا، بھارت ماتا ایک وحدت ہے اور بھارت کے ٹکڑے کرنا گاؤ ماتا کے 2 ٹکڑے کرنے کے مترادف ہے۔ راج گوپال وزیر اعلیٰ مدراس نے کہا تھا، ہندوستان کی تقسیم بالکل ایسے ہے جیسے 2 بھائیوں کے درمیان گائے کو آدھا آدھا تقسیم کر دیا جائے۔ ابوالکلام آزاد جو مسلمان تھا اور مولانا کا لقب کہلاتا تھا، مسلکن وہ، میرا خیال ہے یہ میں نہ ہی کہوں تو بہتر ہے، زد کہیں اور پڑ جائے گی، بارکف ہمارے مسلک سے نہیں تھا وہ، اس نے کہا کہ پاکستان کا نام میرے حلق سے نہیں اترتا۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا کہ پاکستان کا نام میرے حلق سے نہیں اترتا۔ مسلمان کانگریس لیڈر نے حضرت سرائی کرتے کہا تھا، آج یہ مسلمان جو ہیں پاکستان مانگ رہے ہیں، کل کو ہجڑے کھڑے ہو کے ہجڑستان مانگیں گے، مذاق اڑایا گیا۔ اور پھر نہرو اور گاندھی، پنڈت جواہر لال نہرو اور گاندھی، انہوں نے وہ بات جو اس دن کہی وہی آج مودی بھی وہی بات کرتا ہے، آج ان کا ایک ہندو یہی بات کرتا ہے۔ اور کہا اس نے جواہر لال نہرو نے اور گاندھی نے ایک جلسے کے اندر، پاکستان دیں گے، اول تو دیں گے نہیں، بننے نہیں دیں گے تو اتنا لنڈورا اور کمزور کر کے دیں گے کہ چند دنوں میں عاجز ہو کے ٹوٹ جائے گا اور اکھنڈ بھارت کا حصہ بن جائے گا۔ اللہ نے ان کے ارادوں کو تب بھی نیست و نابود کیا، اور یہ ہمیشہ اس طرح انشاءاللہ نیست و نابود اور برباد ہوتے رہیں گے۔ آئیے کچھ اور باتیں بھی کریں آپ سے۔ جی، قائد اعظم واز ریئل لیڈر، وہ واقعی بہت بڑے لیڈر تھے، اس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ ان کا ویژن کیسا تھا، 2 نیشن تھیوری کے حوالے سے آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ جی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ انبیاء میں، اِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ، اللہ فرماتے ہیں سورۃ انبیاء آیت نمبر 92، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مسلمان ہیں نا، مسلمان، ملک صاحب آپ اللہ فرماتے ہیں آپ عمران صاحب، اللہ فرماتے ہیں امت واحدہ، اللہ فرماتا ہے یہ میرے مسلمان ایک امت واحدہ ہے، ایک امت واحدہ ہے، وانا ربکم، اور میں ان کا رب ہوں، میں ان کا رب ہوں، اور یہ میری عبادت کرتے ہیں، یہ میری عبادت کرتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے 2 نیشن تھیوری کا کانسیپٹ تو ہمیں قرآن خود دے رہا ہے، 2 نیشن تھیوری کا کانسیپٹ تو ہمیں قرآن خود دے رہا ہے، اور بنیادی ہمارا دین الگ، ہماری شریعت الگ، ہماری عبادات الگ، ہماری رسومات الگ، ہمارا قبلہ الگ، ہماری کتاب الگ، ہماری شریعت الگ۔ آپ دیکھیے مسالک کوئی بھی ہوں،
لیکن طے شدہ بات ہے کہ سب کا دین ایک ہے، دین اسلام ہے، شریعت بھی ایک ہے، عبادات بھی ایک ہے، رسومات بھی ایک ہیں، کتاب بھی ایک ہے، قبلہ بھی ایک ہے، سب کے اندر اشتراک ہے، سب کی شناخت ایک ہے، ہم امت واحدہ ہے، ہم امت واحدہ ہیں۔ اور ہندوستان میں جا کے دیکھ لیجئے، ذات پات، براہمن، شودر اور نہ جانے کتنی ان کے اندر ذاتیں ہیں، اچھوت ہے، نہ جانے کیا کیا ہیں، ذات پات میں معاشرہ تقسیم ہے، پوجا پاٹ کرتے ہیں، کہیں گنگا جل ہے، کہیں تلک ہے، کہیں مندر ہیں، اور کہیں ان کی وہ سندھور ہیں، نہ جانے بھر کے یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کیا نہیں سمجھتے۔ علامہ اقبال کے سامنے کسی نے بات کی اور وطن کے حوالے سے علامہ اقبال نے کہا کہ ایک بات یاد رکھنا، قوموں کی زندگی میں عقیدہ اساسی اور بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ قوموں کی زندگی میں عقیدہ اساسی اور بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، قوموں کی زندگی میں جغرافیے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ تھوڑی دیر سو جائیں، سو جائیں، کوئی 20 منٹس 20-25 منٹ سو جاتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے، بات سمجھ میں آئی اقبال نے کیا کہا؟ اقبال نے کہا کہ یہ بات یاد رکھیے، قوموں کی زندگی میں عقیدہ بنیادی حیثیت رکھتا ہے، جغرافیائی سرحدیں ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ آپ مجھے بتائیے کہ اگر چائنا کے اندر ایک بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھتا ہے تو کیا وہ آپ کی ملت سے ہے؟ نہیں، آپ کی ملت سے، ملت واحدہ ہے، مسلمان ملت واحدہ ہے۔ فرمایا، قائد اعظم نے فرمایا، ہندو مسلم دو مختلف قومیں ہیں، ان کا دین الگ، ان کا رسم و رواج الگ، ان کی تاریخ الگ، ان کی اقدار الگ۔ اور قائد اعظم کی ایک بات جو دل میں اترتی ہے، آپ نے کہا مسٹر گاندھی ایک بات یاد رکھنا، تم مسلمانوں اور ہندوؤں کو اکٹھا رکھنا چاہتے ہو، میں کہتا ہوں کہ مسلمان اور ہندوؤں کو اکٹھا رکھنا یہ وہ خواہش ہے جیسے چیتے اور ہرن کو ایک ہی پنجرے کے اندر بند کر دیا جائے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ مسلمان اور ہندو کبھی ایک وطن کے اندر اکٹھے ہو کے رہ جائیں اور ایک مملکت کے تحت۔ ہم اپنا آپ تمہارے حوالے نہیں کریں گے، آپ نے انکار کر دیا۔ سید عمر فاروق نے فرمایا تھا، نحنو قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم مسلمان وہ قوم ہیں جسے اللہ نے اسلام کے نام پر عزت دی ہے، جسے اللہ نے اسلام کے نام پر عزت دی ہے۔ اور میرے رب نے فرمایا، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے۔ کچھ قائد اعظم کی اقتباس ہے جی، میں انٹرویو ہوا ان کا، انہوں نے دیا، دو جرنلسٹ تھے برٹش، انہوں نے انٹرویو لیا قائد اعظم کا دہلی کے اندر، انہوں نے دہلی آفس تھا آپ کا جی، اور اس انٹرویو کا ٹائٹل تھا ڈائلاگ ود اے جائنٹ، ایشین جائنٹ۔ وہ ڈائلاگ تھا کہ ایشیا کے جناتی شخصیت کے ساتھ انٹرویو۔ آئیے ذرا سنیے قائد اعظم کہتے کیا ہیں جی، بڑے چبھتے ہوئے سوالات تھے۔ میں ٹرانسلیشن، یہ الفاظ قائد اعظم کے میرے نہیں ہیں، میں نے تو اقتباس لی ہے۔ آپ کیا فرماتے؟ جرنلسٹ نے پوچھا، وین یو سے دا مسلمز آر ون نیشن آر یو تھنکنگ ان ٹرمز آف ریلیجنس، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان ایک قوم ہے تو کیا آپ اس کو مذہبی تناظر میں دیکھتے ہیں، مذہبی تناظر میں ایک قوم کہتے ہیں؟ یہ جب سوال کیا تو مسٹر جناح جواب دیتے ہیں، یو مسٹ مسٹر جرنلسٹ مسٹ ریممبر دیٹ اسلام از ناٹ میئرلی اے ریلیجن ڈاکٹرائن، ریلیجیس ڈاکٹرائن، اسلام کوئی خالی مذہبی جو ہے وہ آئیڈیا نہیں ہے، بٹ اے ریئلسٹک اینڈ پریکٹیکل کوڈ آف کنڈکٹ اینڈ لائف، بلکہ اسلام جو ہے ایک عملی ضابطۂ حیات اور ضابطۂ اخلاق ہے۔ میں تمہیں یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں، آئی ایم تھنکنگ ان ٹرمز آف لائف اینڈ ایوری تھنگ امپورٹنٹ ان لائف، میں حیات کے حوالے سے اس تناظر میں سوچ رہا ہوں اور اس کے ہر پہلو کے حوالے سے سوچ رہا ہوں۔ آئی ایم تھنکنگ ان ٹرمز آف آور ہسٹری، میں اپنی تاریخ کے تناظر میں دیکھ رہا ہوں۔ قائد اعظم نے کہا تاریخ کا تناظر دیکھ رہا ہوں، آر ہیروز آر آرٹ، ہمارے ہیرو، آر آرٹ ہمارا فن، آر آرکیٹیکچر ہمارا فن تعمیر، آر میوزک ہماری موسیقی، اور لاز ہمارے قوانین، اینڈ آر جیورسپروڈنس اور ہماری فقہ ایبسلیوٹلی انٹائرلی ڈفرینٹ فرام ہندوازم، ہندوؤں سے بالکل ڈفرینٹ ہے۔ اور وہ کہتا ہے صحافی کہ مسٹر جناح پلیز آئی ووڈ لائک ٹو رائٹ ڈاؤن آل دیز تھنگس، لیٹ می اسپیس، لکھنے بیٹھ گیا اور کہا تو پھر دوبارہ قائد اعظم کی اگلی بات سنیے، کہتے ہیں ان دیز تھنگس آر آؤٹ لیگز ناٹ اونلی فنڈامنٹلی ڈفرینٹ بٹ، کہتے بظاہر ہم بظاہر بھی مختلف نظر آتے ہیں، ہم بظاہر مختلف نہیں ہیں، ریڈیکلی اسٹاگنسٹ ٹو دا ہندوز، ہم بنیادی طور پر ہندوؤں کے مخالف ہیں۔
ہم ہندوؤں کے حریف ہیں. دیر از نتھنگ ان لائف وچ لنک اس ٹوگیدر. آپ نے کہا کہ ایک بھی چیز ایسی نہیں جو مسلمان اور ہندو کے مابین کوئی قدر مشترک نہیں ہے جو دونوں کو جوائن کر دے, دونوں کو اکٹھا کر دے. آر نیمز, کہا کہ ہمارے نام ہندوؤں سے مختلف ہیں, اور کلاتھس ہمارے کپڑے مختلف ہیں, اور فوڈز ہماری خوراک مختلف ہے. دے آر آل ڈفرینٹ, سب کا سب مختلف ہے. اور اکانومک لائف, ہماری زندگی کی اکانومی مختلف ہے. اور ایجوکیشن, ہماری تعلیم مختلف ہے. اور آئیڈیاز, ہمارے آئیڈیاز ان سے مخالف ہیں. اور ٹریٹمنٹ آف ویمن, ہمارا عورتوں سے رویہ برتاؤ الگ ہے. اور ایٹیچیوڈ ٹورڈز اینیملز, ہمارا جانوروں سے رویہ بالکل مختلف ہے. وی چیلنج ایچ ادر, ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے کھلا چیلنج ہیں ایٹ ایوری پوائنٹ آف دا کمپاس. زندگی کے ہر شعبے میں اور ہر مرحلے پر ہم دوسرے کے چیلنج ہیں. اور پوچھتے ہیں کہ وٹ ہیو یو ریٹن ڈاؤن مسٹر جرنلسٹ, یہ کیا لکھا تم نے؟ میں جو اتنی دیر سے بول رہا ہوں تو تم نے کیا لکھا؟ اس نے کہا کہ مسٹر جناب, سر میں نے لکھا I have written down that the Muslims are one nation. میں نے لکھ دیا کہ مسلمان ایک قوم ہے. یہ برٹش جرنلسٹ تھا. تو کہتے ہیں گڈ, ڈو یو بلیو اٹ؟ یہ صرف لکھا ہی ہے کہ تمہارا یقین بھی اس پر ہے؟ ذرا مجھے یہ بھی بتاؤ. اس نے کہا یس آئی ڈو, ہاں میرا یقین بھی ہے کہ مسلمان واقعتاً ایک قوم ہے. اور برٹش, اگلا سوال وہ کرتا ہے, دوسرا جرنلسٹ ہے, کہتا ہے برٹش کانگریس سیز پاکستان ایز امپریکٹیکل. کہتے ہیں برٹش اور کانگریس دونوں سمجھتے ہیں کہ یہ غیر امپریکٹیکل آئیڈیا ہے کہ پاکستان, ہندوستان دو حصوں میں تقسیم ہو جائے. نیشن سروائیو ان دا فریگمنٹس. کیا ممکن ہے کہ قوم دو حصوں میں تقسیم ہو کر زندہ رہ سکے, سروائیو کر سکے؟ اب قائد اعظم نے بات بڑی اچھی کی, یہ بات سننے والی فرماتے ہیں جیوگرافی نیور ڈیفائنز دا نیشنز. کہتے ہیں ذہن میں بات رکھنا, جغرافیہ کبھی بھی قوموں کا تعین نہیں کرتا. فرمایا ذہن میں رکھنا مسٹر جرنلسٹ, یہ بات جو تو نے کی ہے کہ دو قومیں کیسے تقسیم ہو سکتی ہیں. فرمایا جیوگرافی نیور ڈیفائنز دا نیشن. قوموں کی تخلیق اور تشکیل میں جغرافیے کا کوئی کردار نہیں کہ ہندوستان کی باؤنڈری ختم ہو گئی تو آگے مسلمان قوم نہیں ہے. ہزاروں میل دور بھی جو ہے وہ مسلمان کلمہ پڑھ ہوگا تو مسلمان کہلائے گا, ایک ملت ہے. ویدر 1200 miles divided east and west, کہتے 1200 میل کا فاصلہ مشرق اور مغرب کے اندر ہو, اور اوشن رولز بٹوین اس, اور سمندر دھاڑے مار رہا ہو, وسیع سمندر درمیان میں ہو, وی آر ون نیشن, ہم پھر بھی ایک قوم ہیں, ہم پھر بھی ایک قوم ہیں. کانگریس کلیمز, کہا صحافی نے پوچھا, کانگریس کلیمز پاکستان وڈ بی اکانومک گریو یارڈ. یہ جو جناح قائد اعظم پاکستان کی بات مسٹر جناح کرتا ہے, یہ مسلمانوں کا معاشی قبرستان بننے جا رہا ہے. یہ بات کی. ہیو یو اینی ریسورس, کوئی ریسورس ہے آپ کے پاس؟ جواب دیا قائدہ, فرمایا بنگال واز انڈیا ریچسٹ پروونس. بنگال انڈیا کا سب سے بہترین صوبہ تھا, امیر ترین صوبہ تھا. اسٹاروڈ بائی برٹش پالیسیز, لیکن برطانوی پالیسی کے تحت وہ فاقہ اور قحط کا شکار ہو گیا. کہتے وی ہیو ریورس, میں جس پاکستان کو حاصل کرنے جا رہا ہوں اس کے اندر دریا بھی ہیں, کاٹن فیلڈز بھی ہیں, اور فیڈنگ گلوبل ملکس بھی ہیں, نیچرل گیس ریسورسز بھی ہیں. فرماتے ہیں دا ریئل کرس از سلیو مینٹیلٹی. بات سنی, قائد اعظم کہتے ہیں اصل لعنت جو ہے وہ غلامانہ ذہنیت ہے. پاورٹی از ناٹ اے کرس, پاورٹی از ناٹ اے کرس. یہ غربت کوئی لعنت نہیں ہے. قائد اعظم نے کہا اصل لعنت غلامانہ ذہنیت ہے, اور کہا کہ آئے وی مسلمز ول بلڈ پراسپیرٹی وتھ فریڈم. ہم مسلمان خوشحالی حاصل کریں گے اور فریڈم کے ساتھ کریں گے. اور کہا کہ گاندھی کالز یو دا فادر آف انڈین ڈویژن. گاندھی کہتا ہے قائد اعظم تو یہ تو ہے اپنا ہندوستان کو تقسیم کرنے والوں کا باپ ہے یہ مسٹر جناب. تو کہتے ہیں وائی کانگریس فورسڈ مسلمز ٹو سنگ بندے ماترم. کہا یہ ہندوؤں میں مجبور کیوں کرتے ہیں اسکولوں کے اندر کہ بس ہمارے بچے بھی بندے ماترم پڑھیں, کیوں مجبور کرتے ہیں؟ آئی ایم کالنگ ہندوز ٹو ورشپ انڈیا دیئر مدر لینڈ. کہتے ہیں وہ پڑھتے ہیں, ہمارے بچے مسلمان کیوں پڑھیں گے؟ ہندی ریپلیسڈ بائی اردو, ہندی کو اردو سے بدل دیا گیا. اور رائٹس آر ٹیمپرڈ ہو ڈیوائڈیڈ انڈیا. ہم نے کیا یا اس نے کیا ہے؟ گاندھی نے کیا, ہم نے ہندوستان کو تقسیم نہیں کیا. اور قائد اعظم نے اٹھتے ہوئے جو آخری بات کی, ہاتھ ملاتے, مسٹر جرنلسٹ یہ جملہ قائد اعظم کا سننے والا ہے.
یقیناً یہ جملہ آپ کی روح کے اندر اترے گا اور آپ اس کی تاثیر محسوس کریں گے۔ ہاتھ ملاتے ہوئے کہا دس آئیڈیا لا الہ الا اللہ، انہوں نے کہا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے لا الہ الا اللہ ہے، کہا دس آئیڈیا ول لیو ایز لانگ ایز اے سنگل چائلڈ بریتھ اٹس نیم، جب تک بر صغیر کی زمین پر ہمارا ایک بچہ بھی سانس لیتا رہے گا یہ دو قومی نظریہ قائم رہے گا اور یہ پاکستان بن کر رہے گا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان نور ہے۔ اللہ تعالیٰ سے پوچھ لیتے ہیں، میں نے ہاں جی، اللہ فرماتے ہیں سورہ صف میں، اچھا آپ نعرہ تو ڈاکٹر صاحب نے لگایا ہے لیکن اتنے جذبے کیوں ماند پڑ گئے ہیں؟ کوئی جو مارکہ حق ہوا ہے بنیان المرصوص اس میں کوئی صدمہ پہنچا ہے آپ کو، یا کیا وجہ کیا ہے؟ وہ جذبے اتنے ماند پڑ گئے۔ لیکن میں آئی ہوپ کہ میرے گفتگو کے اختتام پر آپ اپنے وطن کے ساتھ اظہار محبت کریں گے انشاءاللہ، اور یہ ذمہ داری میں ڈاکٹر صاحب کو سونپتا ہوں کہ جب میری گفتگو ختم ہوگی وہ ہمارے جذبوں کو دوبارہ بیدار کریں گے، آپ نعرہ لگائیں گے اور ہم جواب دیں گے۔ یہ میں ذمہ داری آپ کے سپرد کرتا ہوں جی۔ اللہ فرماتے ہیں یریدون لیطفئوا نور اللہ، اللہ فرماتے ہیں یہ دین اسلام میرا نور ہے۔ دین اسلام کیا ہے؟ تو پاکستان کس نام پہ بنا ہے؟ پوری دنیا کے اندر دو ریاستیں وجود میں آئی ہیں، آئیڈیالوجیکل ریاستیں جو نظریے کی بنیاد پر وجود پہ آئی ہیں۔ پہلی ریاست مدینہ، دوسری ریاست پاکستان، دونوں کلمے کی بنیاد پر وجود میں آئی ہیں پوری دنیا کے اندر۔ پہلی ریاست مدینہ وجود میں آئی تھی، وہ بھی کلمے کی بنیاد، آج بھی اس کا جو پرچم ہے اس پر کلمہ لکھا ہوا ہے۔ پہلی ریاست وہ وجود میں آئی تھی، دنیا کے نقشے پر ابھری تھی، اور دوسری اسٹیٹ جو دنیا کے نقشے پہ ابھری ہے وہ پاکستان ہے۔ دونوں ریاستیں کلمے کی بنیاد پر آئی ہیں، اور میں یہ کہا کرتا ہوں کہ پاکستان مدینہ کا عکس جمیل ہے۔ میں یہ کہتا ہوں نہ مدینہ کو فنا ہے نہ پاکستان کو فنا ہے، نہ اس نظریے کو فنا ہے نہ اس نظریے کو فنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میرے نور کو بجھانا چاہتے ہیں۔ اللہ یریدون، یہ ارادہ کرتے ہیں لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، اللہ فرماتے ہیں میرے اسلام اور میرے نبی کے دین کو پھونکے مار کے بجھانا چاہتے ہیں۔ واللہ متم نورہ، لیکن اللہ نے ارادہ کر لیا ہے کہ اپنے نور کو پایا تکمیل تک پہنچا کے چھوڑے گا۔ ولو کرہ الکافرون، اگر یہ کافروں کو بات ناگوار بھی گزرے لیکن رب نے ارادہ کر لیا ہے کہ اپنے محبوب کے دین کو پایا تکمیل تک پہنچائے گا، چاہیے ساری دنیا مل کے اس روشن چراغ کو پھونکے مار کے بجھانا چاہیں تب بھی یہ دین کا چراغ کبھی نہیں بجھے گا۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہ رب جس نے اپنے نبی کو حق اور دین دے کے بھیجا، ہدایت دے کے بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ اس نے ایسا دین دے کے بھیجا ہے کہ قیامت سے پہلے یہ دین سارے دینوں پر غالب آ جائے گا، سارے دینوں پر غالب آ جائے۔ ولو کرہ المشرکون، اگر یہ بات مشرکوں کو ناگوار گزرتی ہے۔ قائد اعظم نے فرمایا تھا 21 اکتوبر 1939 خطبہ آل انڈیا مسلم لیگ کو ایڈریس کرتے فرمایا تھا، میری زندگی کی واحد تمنا ہے کہ مسلمان کو میں سر بلند دیکھنا چاہتا ہوں، جب مجھے موت آئے تو اس یقین اور اطمینان سے آئے اور میرا ضمیر اور میرا رب گواہی دے رہا ہو جناح نے اسلام سے خیانت نہیں کی، غداری نہیں کی، مسلمانوں کی تنظیم، ان کی آزادی اور ان کی مدافعت کا حق ادا کر کے جناح میں اس کی روح میرے پاس آئی ہے۔ میرا رب مجھے فرمایا جناح تم مسلمان پیدا ہوئے اور کفر کی طاقتوں کے غلبے میں علم اسلام کو بلند رکھتے ہوئے مسلمان ہی مرے۔ فرمایا میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میرا رب یہ مجھے کلمات کہے، اور یقین اللہ نے فرمائے ہوں گے۔ اور پوچھا کہ قائد اعظم سے پاکستان کا طرز حکومت کیا ہوگا؟ فرمایا قرآن اور محمد رسول اللہ، دو۔ فرمایا کانسٹیٹیوشن کی بات پوچھی کہ آپ پاکستان بنا رہے ہیں تو what would be the constitution of Pakistan, your newly state؟ کیا آپ نے ڈیسائیڈ کیا؟ یہی انڈیا کا کانسٹیٹیوشن لے کے جائیں گے؟ کہا آئی ایم ناٹ ورڈ اباؤٹ اٹ، میں اس کے بارے میں بالکل فکر مند نہیں ہوں۔ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کا فیصلہ تو 1400 سال پہلے ہو چکا ہے، اللہ نے فرما دیا ہے، 1300 سال پہلے فرما دیا، اور وہ اس کانسٹیٹیوشن کی دو بنیادی بیسک پلرز ہیں، پہلا قرآن ہے اور دوسرا کیا ہے؟ محمد رسول اللہ کو کہا کہ یہ مشیت ایزدی ہے، قائد اعظم نے فرمایا، اور رسول اللہ کا فیضان، لفظ پر غور نہیں کیا،
قائد اعظم نے فرمایا یہ مشیت ایزدی ہے، اللہ کی یہ رضا تھی اور رسول اللہ کا فیضان تھا، میرے نبی کا فیضان تھا کہ پاکستان بن گیا۔ قائد اعظم نے اعتراف کیا کہ پاکستان وجود میں آیا ہے تو یہ میرے نبی کا فیضان ہے، یہ میرے نبی کا فیضان ہے، اور میرے رب کا ارادہ تھا جس قوم کو برطانوی سامراج اور ہندو بنیا سرمایہ کار کردار سے ابیت سے حرف غلط کی طرح مٹانا چاہتا تھا، آج وہ آزاد ہے، آج ہمارا اپنا وطن ہے، ہمارا اپنا ملک ہے، ہمارا اپنا پرچم ہے، ہمارا اپنا ترانہ ہے، اور جب میں دیکھتا ہوں میری قوم آزاد ہے تو میرا سر عجز و نیاز سے کی فراوانی سے بارگاہ ایزدی میں شکر بجا لاتے ہوئے جھک جاتا ہے۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں آپ کی نمائندگی کرتے ہوئے، آپ کے جذبات کی عکاسی کرتے ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک آزاد مملکت کے اندر پیدا کیا، آزاد ریاست کے اندر پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے باقی مسلمان بھائیوں کو بھی آزاد سلطنت عطا کرے۔ میں پہلے نعرہ لگواؤں گا، پھر 3-4 منٹ 1-2 مسائل ڈسکس کروں گا، اس ٹاپک کو وائنڈ اپ کریں گے۔ آئیے پاکستان کے ساتھ اپنے قلبی اور روحانی لگاؤ کا اظہار کریں، جذباتی وابستگی کا۔ ڈاکٹر صاحب نعرہ لگا دیجئے، پاکستان 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 پائندہ آباد۔ چلے جی، آج گفتگو تو میری آج ختم ہوئی، آپ کچھ اور بات لے کے چلتے ہیں جی آپ کے ساتھ۔ کوئی 3-4 منٹ افتخار سے بات اور کر لیں جی۔ ٹائم دیکھیے، باہر موسم خراب ہے، موسم دیکھیے کیسا ہے موسم، مطلب ہے کہ وہ ہے تو نہیں ایسا کہ بارش تو نہیں ہونے والی۔ مجھے وہ بات یاد آ گئی کہ بڑا اعتراض کیا تھا، پنڈت نے کہا کہ قائد اعظم سے بات کی اور ایک صحافی انٹرویو لینے کے لیے آیا نا، بامبے کا صحافی تھا جی، تو کہا کہ میں آپ سے انٹرویو لینا چاہتا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ مسٹر جرنلسٹ میں تو انٹرویو آپ کو نہیں دوں گا۔ مجھے کیوں، کیا وجہ؟ کہتا ہے آپ صحافی ہیں؟ تو کہا کہ ہاں۔ فرمایا تمہیں صحافی کس نے بنا دیا؟ تمہیں پتہ نہیں آج کون سا دن ہے؟ کیا کہا جی 21 رمضان ہے، شیر خدا کی شہادت ہے، اور تم مجھ سے انٹرویو لینے کے لیے آ گئے ہو؟ میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور اس کے بعد وہ جنرل سیدھا گاندھی کے پاس گیا، گاندھی کے پاس جا کے اس نے کہا، سوری پنڈت جواہر لال نہرو کے پاس گیا، کہا کہ آج مجھے بڑی حیرت ہوئی ہے کہ اتنا بڑا پولیٹیکل لیڈر پوری دنیا میں اپنا نام رکھنے والا، اس نے مجھے انٹرویو دینے سے انکار کر دی ہے۔ کہتے ہیں آج میں نے انٹرویو نہیں دینا کہ آج ہمارے علی المرتضیٰ شیر خدا کی شہادت کا دن ہے، میں تم سے کوئی بات نہیں کروں گا، ہاں بات کرنی ہے تو شیر خدا کی کرو، میرے ساتھ بات کرنی ہے ان کی بات کر لو، میں انٹرویو دوں گا۔ اور پنڈت نے کہا آج کے سائنسی دور میں جب مذہب ناکام ہے، آج کے سائنسی دور میں جب مذہب ناکام ہے انسانی مسائل کے حل میں، ہندوستان کا ایک پولیٹیشین اور دانشور مذہب کے نام پہ الگ ریاست بنانا چاہتا ہے۔ قائد اعظم کو جب بات کا پتہ چلا تو فرمایا میرے پیغام پنڈت کو دے دو، سے کہہ دو، فرمایا اسلام زندہ مذہب ہے، اسلام زندہ مذہب ہے اور تمام عصری تقاضوں کو پورا کرتا ہے۔ نہرو تم نے درست کہا، تمہیں اپنے مذہب کا تجربہ ہے، تمہیں اسلام کا تجربہ نہیں، اسلام ایک زندہ مذہب ہے۔ کوئی ایک آدھ بات کر لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں جی۔ میں یہ وراثت کا سوال آیا تھا کہ جی 3 بھائی ہیں اور 1 بہن ہے، بابا نے 2 فلیٹ اور 1 کنال کا گھر چھوڑا۔ یہ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ خرابیوں سے بچ جائیں آپ لوگ۔ عمران صاحب 2 فلیٹ تھے اور ایک کنال کا گھر تھا۔ والد صاحب فوت ہو گئے ہیں، والدہ نے 1 فلیٹ بیچا، دوسرا بیچا، باری باری گریجولی بیچ کے بچوں کی تعلیم و تربیت، ان کی شادیاں کر دی ہیں۔ اب جب شادیاں بچوں کی ہو گئی ہیں تو اب وہ 3 بیٹوں میں سے 1 بیٹا کہتا ہے کہ وہ حصہ، وہ فلیٹس ان کا حصہ، کس حصہ مانگ رہے ہیں پتہ آپ کو؟ ماں سے۔ کسے مانگ رہے ہیں؟ وہ کہتی میں نے تو بیچ کے وہ سارا تمہارے تعلیم و تربیت پہ لگا دیا، میں بیوہ عورت تھی، میرے پاس وسائل نہیں تھے، اب یہ 1 کنال کا گھر میرے پاس ہے اور اس گھر کو کہتے نہیں وہ بیگم نے مجبور کیا، اور وہ بھائی وہ کہتے جی بڑے بھائی صاحب جو ان کی بیگم کہتی ہیں کہ وہ فلیٹوں کا بھی حصہ بنتا ہے نا، مولانا صاحب سے مسئلہ پوچھو، شرعی مسئلہ تو وہ بھی ہے۔ تو اب وہ کیا کریں؟ کوئی ایسا اس کا حل ہے آپ کا؟ ویسے آپ کے خیال میں کیا ہونا کیا چاہیے تھا؟ 2 فلیٹ ہیں، 3 بھائی، 1 بیوہ ہے، 3 بیٹے ہیں، 1 بیٹی ہے۔ سب سے پہلے کیا ہونا چاہیے تھا؟ تکفین و تدفین، اس کے بعد پھر
قرض اور اس کے بعد وصیت، 3 پروسیجر کرنے کے بعد فلیٹ کی مارکیٹ ویلیو، دونوں فلیٹس کی مارکیٹ ویلیو پلس گھر کی مارکیٹ ویلیو، اس کو ایویلیویٹ کرنے کے بعد حصے تقسیم ہونے تھے. رانا صاحب ایسے ہی ہے نا؟ ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ اسٹیبلش کر لیتے کہ بیوہ کو 1/8 جا رہا ہے اور بیٹے کو 2، بیٹی کو 1 حصہ، کرتے کرتے جو ہے وہ اس کے بعد اسٹیبلش کرنے کے بعد پھر اس کو ڈیوائیڈ ہونا چاہیے تھا. اب وہ شادیاں بھی کروا بیٹھے ہیں اور اب وہ بیگم نے آ کے کہا کہ تو فلیٹوں میں تو حصہ بنتا ہے نا، اپنی اماں سے کہو وہ بھی نکال لیں. جو کیش بینک میں تھا آپ کے والد کا تو بھی ہمارا حصہ بنتا ہے، ہم نے گھر الگ بنانا ہے تو ہمیں ضرورت ہے پیسوں کی. اب ماں کے پاس کچھ ہے ہی نہیں تو اب کیا کیا جائے؟ کوئی اس کا حل ہے؟ بس ایسا ہی ہے نا. وہ جب شادیاں ہو جائیں نا تو بہت کچھ بدل جاتا ہے، مزاج بدل جاتے ہیں، طبع بدل جاتی ہے، سب کچھ ہی بدل جاتا ہے. اب اس کا واحد حل یہ ہے کہ ایویلیویٹ کر لیا جائے ساری پراپرٹی کو. ایویلیویٹ کرنے کے بعد اس میں سے والدہ افہام و تفہیم کے ساتھ سب کو بٹھا لے، اور جو اخراجات ان کی شادیوں پہ ہوئے ہیں، کیونکہ مرحوم پر شادی، کسی بھی باپ پر بیٹے کی شادی کرنا فرض نہیں ہے، بیٹی کا ہے، بیٹے کا نہیں ہے. یہ بیٹے جو آپ بیٹھے ہیں نا شادیاں کروا کے 30-40 لاکھ لگوا کے اور پھر پھدک کے وہاں جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر نہ باپ کی پرواہ نہ ماں کی پرواہ، شادیاں کروا لیتے ہیں. یہ ہم پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے نوجوانوں کی ان کی شادیاں کریں، لیوش اتنا پیسہ خرچ کریں، چپ کر کے لڑکی گھر جائیں، نکاح پڑھائیں، چاہے کہ قبضے اور واپس لے کے آ جائیں. کوئی 15-10-12 ہزار لگا کے آپ بیگم آپ کے حوالے کر دیں، یہ آپ کا صحیح بندوبست ہے. لاکھوں لگوا کے، کروڑوں لگوا کے نہ پھر ماں کو پوچھتے ہیں نہ باپ کو پوچھتے ہیں، پھر پرواہ نہیں، حصے مانگنے پہ اتراتے ہیں. تو اصولی طور پر مرحوم پر ان کی شادی کرنا فرض نہیں تھا. اگر ماں باپ شادی کر دیں یہ تبرع اور احسان ہے ماں باپ کا. یہ کیا ہے ماں باپ کا؟ دلہن لا دے یہ بھی ماں باپ کا احسان ہے. اگر آپ کے ولیمے کریں یہ بھی ماں باپ کا احسان ہے. اگر آپ کی بری بنائیں یہ بھی ماں باپ کا احسان ہے. ان پر کچھ بھی فرض نہیں ہے. افہام و تفہیم سے بیٹھ جائیں، بیٹھنے کے بعد اس کو پراپرٹی کی ویلیو ایویلیویٹ کر لیں، کرنے کے بعد حصے اسٹیبلش کر دیں. اس کے بعد جتنی رقم ان پر خرچ ہوئی ہے اس کو ڈیڈکٹ کر دیں. ڈیڈکٹ کرنے کے بعد جو باقی ان کے حوالے کر دیں، گھر بیچنا تو بیچ دیں. اب اس کا یہی حل ہے، اس کا اور کوئی حل نہیں. اور بھی مسائل ڈسکس کرنے تھے. میری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو آپ لوگوں نے نتیجہ کیا اخذ کیا؟ بات تو آپ کو سمجھ میں آ گئی، نتیجہ کیا اخذ کیا ہے؟ زندگی میں فیصلہ کر جائیں گے؟ نہیں کرنا؟ ہاں فیصلہ کر لیں. یہ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں. یہ محبت. اور ایک اور بڑا عجیب سا پرابلم ہے، ہم کیا کرتے ہیں، ماں سے محبت ہوتی ہے، پراپرٹی ایک بھائی کماتا ہے، ساری پراپرٹی ماں یا باپ کے نام کر دیتا ہے. جب والد والدہ رخصت ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ وہ سب کی برابر تقسیم ہو جاتی ہے. بنانے والا روتا ہے، اس کی بیوی بھی روتی ہے، بچے بھی روتے ہیں کہ اس پیسہ تو سارا ہمارا ہے. وہ جتنے ہوتے ہیں سارے اسے لے کے نکل جاتے ہیں. یہ اپنی محبتیں اپنے پاس رکھیں، اللہ اور اس کے رسول کے قوانین کو چیلنج نہ کریں. آپ نے کمایا ہے اپنے نام رکھیں. آپ کی جان، آپ کا دل، آپ کا مال آپ کے ماں باپ کی امانت ہے، لیکن اپنی پراپرٹی اپنے نام رکھیں. یہ خرابیاں نہ کیا کریں. کماتا ہے بیٹا، باہر چلا جاتا ہے، کما کما کے دیتا رہتا ہے، اور ماں کے نام، اماں یہ گھر آپ کے نام ہے. اماں خوش ہو جاتی ہیں، ابا بھی خوش ہو جاتے ہیں، اور مکان نام ہے. جب اماں یا ابا دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو سارے حصے دار آ جاتے ہیں. سارا حصہ کٹو، وہ سب سے، اور کسی نے ایک پینی خرچ نہیں کی ہوتی. یہ اپنی محبتیں اپنے دائرۂ کار کے اندر رکھیں، غلطی نہ کریں. مجھے 40 سال ہو گئے حدیث اور فقہ پڑھاتے ہوئے، 40 سال، نصف صدی ہونے والی ہے، اور جتنی بربادیاں میں نے اس وراثت میں دیکھی ہیں میں نے اتنی بربادیاں اور کہیں نہیں دیکھی. کیا؟ ماں باپ کے غلط فیصلے، آپ لوگوں کے غلط فیصلے. ہمیشہ گراؤنڈ ریئلٹی دیکھیں اور ریئلٹی دیکھ کے جو ہے پھر فیصلہ کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ ریممبر کرے گی، کچھ سے کوئی ریمائنڈ تو کرے گی نا، کچھ نہ کچھ تو یاد ہوگا نا. ماں پر ٹرسٹ کریں، پھر یہی ہو سکتا ہے.